محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے گرما کی چھٹیاں، رحمت یا زحمت۔ دیکھیے، اولاد دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جسے انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگا ہے، لیکن یہ اولاد صرف نعمت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد صرف نعمت ہے، اولاد بڑی اچھی چیز ہے، نعمت ہے، لیکن صرف نعمت نہیں بلکہ اولاد کا ملنا، اولاد کا حصول، اولاد کا پانا، یہ ایک آزمائش بھی ہے، یہ ایک امتحان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بھی آزمائش کہا ہے اور اولاد کو بھی آزمائش کہا ہے، تو اولاد صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اولاد آزمائش بھی ہے۔ اب ہم ذرا تجزیہ کریں، تھوڑا جائزہ لیں۔ دراصل آج کا جو میرا موضوع ہے نا، بڑا حساس موضوع ہے نا، ایک الگ طریقے کا موضوع ہے جس پر آج ہم کچھ سننے کے لیے، میں بولنے کے لیے، آپ سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ایک الگ ٹائپ کا موضوع ہے۔ دیکھیے، سب اسکولوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، کالجز کی تو اکثر چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ اب ان چھٹیوں میں والدین کے خیالات مختلف ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کے خیالات سیم ہو، سب کے خیالات مختلف ہوتے ہیں چھٹیوں میں اپنی اولاد کو لے کر کے۔ کچھ والدین اسپیشلی جو ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ چلو 2 مہینے کے لیے فرصت، ان کو یہی خوشی ہے کہ ٹینشن فری، روز صبح اٹھنا، ناشتہ بنانا، ٹفن تیار کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سب سے فرصت ختم، اب ایک دم فری ہیں۔ ان کی یہ خوشی ہوتی ہے چھٹیوں کو لے کر کے۔ کچھ ماں باپ فکر مند بھی ہوتے ہیں، اور کس چیز کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں؟ ان کی فکر مندی یہ ہوتی ہے کہ ارے بہت شرارتی ہو جائیں گے بچے، وہ تھا جاتے تھے، شام میں آتے تھے تھکے ہوئے، ٹیوشن جانا، ہوم ورک کرنا، یہ ختم، اب یہ ایک دم فری بولے تو ایک دم تنگ کر دیں گے، پورا گھر درہم برہم کر دیں گے، بھائی سکون ختم 2 مہینے کے واسطے، ہے نا؟ تو کچھ لوگوں کے نظریات ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی جن کے بچے 10th کا ایگزام دے لیے، اب ان کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے تو رزلٹ کی، اور رزلٹ کے بعد پھر کون سے کالج میں ایڈمیشن دلانا، کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا، کون سا دلانا، کیا کرنا، وہ سب الگ ایک ٹینشن دماغ میں لگی رہتی ہے، سب چلتے رہتا ہے ایسے، ہے نا؟ اب یہ تمام چیزیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے، چھٹیوں میں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایک خاکہ میں رکھ رہا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم چھٹیوں میں کیا کریں کہ اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بس خالی یہاں پریشر بنائیں، ورک کچھ بھی نہ کریں، بس خالی چھوڑ دیں بچوں، ہر سال چھٹیاں ملتی ہیں، بچے ختم کر دیتے ہیں گھوم گھام کر کے، اس سال بھی ایسے ہی ہوگا، اگر ایسے ہی چھوڑ دیے نقصان، آپ سمجھ نہیں رہے، یہ بہت بڑا نقصان۔ اسی لیے آج کا میرا عنوان رکھا گرما کی چھٹیاں، رحمت یا رحمت۔ بہت سارے لوگ جو اچھا استعمال کریں گے چھٹیوں کے لیے، ان کے لیے رحمت ہے چھٹیاں، لیکن جو غلط استعمال کیے، وقت کے حوالے کیے بچوں کو، ان کے لیے زحمت ہے چھٹیاں، بڑا نقصان ان کے لیے۔ یہ چھٹیاں ہمارے بچوں کے لیے
فیملی کے لیے رحمت بھی بن سکتی ہے اور زحمت بھی بن سکتی ہے۔ اگر ہم اچھا استعمال کریں، توجہ دیں بچوں پر، وقت کا صحیح استعمال کریں، تو یہی چھٹیاں ہمارے لیے انشاءاللہ رحمت ثابت ہوں گی۔ اب دیکھیے چھٹیوں میں ہوتا کیا، ایک یہ بھی تجزیہ کر لیجئے کہ بھئی چھٹیوں میں کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں پھر اس پر کام کر سکتے ہیں۔ چھٹیوں میں ہوتا یہ ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ، اور ہم سب جانتے ہیں چھٹیوں سے پہلے بھی ہوتا ہے، چھٹیوں میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا کیا ہے کہ بچے فون کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ فون کے قریب ہو جاتے ہیں، عام حالتوں میں بھی ہوتے ہیں، اور چھٹیوں میں تو زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بلکہ فون کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، کیسے خالی ہو، ہے نا۔ اگر والد صاحب سے ڈر ہے، چلو والد صاحب کا فون نہیں چھینیں گے۔ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں، والد صاحب سوئے، ان کے سوتے ہی فون اپنے ہاتھ میں لے کر کے استعمال کرنا شروع۔ کچھ بچے ہیں والد صاحب کا فون نہیں چھیے، لیکن والدہ کچن میں ہیں، فون استعمال کر رہے ہیں، کپڑے دھل رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں، یہ فون استعمال کر رہے ہیں۔ باری باری بچوں کا قبضہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو بھی چلا رہا تھا، نہیں اس کے بعد اب میری باری ہے، میرے بعد اس کی باری، یعنی پورا قبضہ کیے ہوئے رہتے ہیں، ماحول بنا ہوا رہتا ہے گھر کے اندر، ہے نا۔ اور ایک بات اور بھی یہاں پر میں کہوں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ سب سے پہلی بات تو بچوں کو فون دینا ہی نہیں چاہیے، اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ ان کو وہ چیز دیکھنے کے لیے دیں جو ان کے لیے فائدے مند ہو۔ انبیاء کے واقعات ہیں وہ لگا کر کے دے دیجیے، یا اسی طریقے سے جانوروں کے بارے میں معلومات ہیں وہ لکھا کر دے دیجیے آپ، یا ان کی کوئی اور نالج کی چیز ہے، کوئی اور چیز نالج کی ہے، یوٹیوب پر بہت ساری چیزیں موجود وہ دے سکتے ہیں۔ اگر دینا ہی ہے تو، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو یہ چیز دے سکتے، ورنہ باقاعدہ آپ ان کے حوالے کر دیے اور کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں آپ کو کچھ پتا نہیں، یہ بڑا نقصان دہ۔ اور ہماری بھی غلطیاں ہیں فون کو لے کر کے، چھٹیوں میں کچھ زیادہ ہی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا گھر بالکل ہوٹل جیسا ہو جاتا ہے، ہاں سب اپنے اپنے فونوں میں بزی ہیں، والدہ اپنے کمرے میں، والد صاحب الگ بیٹھے ہوئے، بھائی بہن سب فون میں، ہے نا۔ ہوٹل میں کیسے ہوتا ہے کہ بھئی مسافر آئے، ٹھہرے، کھانا وانا کھائے، رکے، سوئے، چلے گئے، ان کو اس سے مطلب نہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں۔ ایسی چھٹیوں میں ہمارا عالم ہو جاتا، کھانا بنتا، کھانا بسا اوقات کھاتے تو وہ بھی دیکھتے دیکھتے کھا لیے ختم اپنے کمرے میں، یا پلیٹ لیے اپنے اپنے کمرے میں۔ یہ چھٹیوں میں ہمارا ماحول ہو جاتا ہے، تجزیہ کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز تو یہ خرابی ہوتی چھٹیوں میں، دوسری چیز نیند کا سسٹم بگڑ جاتا، کافی حد تک بگڑ جاتا، دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، وقت کی ناقدری کرنا، یہ بڑا نقصان دہ اپنے آپ میں۔ بچوں کا پورا نظام جو ہوتا ہے نا عام دنوں کا، وہ سب درہم برہم ہو جاتا، اور ماں باپ سمجھتے ہی چیز کو مگر پھر بھی کرتے۔ والدہ جو عام دنوں میں ماشاءاللہ وقت پر اٹھ جاتی تھی، وقت پر ناشتہ تیار کرنا، وقت پر تیار کرنا، وقت پر بھیجنا، اب وہ بھی کسلان سستی میں رہتی ہے، چلو ریلیکس بالکل آرام سے، 9 بجے تک سب سو رہے، صاحب مسلمان کا گھر ہے، سب 9 بجے تک سو رہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، سب 9 10 بجے تک سو رہے۔ بعض گھروں کے اندر تو ختم، جب نیند ہوشیار ہوگی، نیند بولے گی کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تب اٹھتے۔ اگر نیند ذرا بھی آنکھوں میں ہے تو اٹھتے نہیں، نیند بس بول دینا تبھی اٹھتے، یہ ماحول ہو جاتا۔ یہ سب چھٹیوں کی بات ہو رہی ہے کہ چھٹیوں میں ہوتا کیا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز چھٹیوں میں ہوتی، بچوں کی دوستی غلط بچوں سے ہو جاتی، ہمارے بچے غلط دوستی میں پڑ جاتے، اور آپ سمجھ لیجئے یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اب دیکھیے کبھی کبھار ہم ایسا سوچتے ہیں چھٹیوں کے بعد کہ بچہ ہمارا گالی نہیں دیتا تھا ابھی تک، یہ گالی کب سے دینے لگا؟ آپ نے غور نہیں کیا کہ ان چھٹیوں میں وہ کس سے ملا زیادہ تر، عام دنوں میں نہیں مل پایا تھا۔ وہ اسکول جانا، اسکول سے آنا، تھکا ہوا رہنا، تھوڑا سا کھیلنا، گھر کے اندر آ جانا، ابھی کیا ہے وقت ہی وقت ہے۔ چھٹیوں میں کس کن بچوں کو ملا، فیلڈ میں کہاں کہاں کے بچے آئے، سب سے کہاں کہاں کی دوستی بڑی، پھر رشتہ داروں کے پاس بھی ماشاءاللہ گئے آپ، رشتہ داروں میں کس کس طرح کے بچے ہیں ماشاءاللہ، کتنے پہنچے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ سب سیکھ کر کے بچہ آتا، اور جب آپ کے سامنے وہ اپنے زبان غلط طریقے سے استعمال کرتا تب آپ کو خیال آتا ہے یہ کب سے سیکھ لیا، ایسا کیسے بول رہا ہے، ایسا کیسا ہو گیا ہے۔
میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وقت سے پہلے آپ ہوشیار ہو، چھٹیوں کا استعمال غلط طریقے سے نہ ہونے پائے۔ تو غلط دوستی بہت نقصان دہ، بلکہ دوستی کے تعلق سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا الرجل علی دین خلیلہ، بڑی پیاری حدیث ہے، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ذرا سمجھیے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بھائی میرا دین میرا ہے، اس کا دین اس کا ہے، وہ کیا فالو کر رہا ہے؟ لیکن یہ اس لیے کہا گیا کہ جب میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تمام چیزیں شیئر کرتا ہوں، تو اس کی عادتیں میرے اندر آئیں گی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا، مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا کہ بھائی آدمی خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو ملے گی، آدمی بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کی چنگاری ملے گی۔ ہاں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے اور اس کا دوست کیسا ہے۔ ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنی بچی کے تعلق سے، بچے کے تعلق سے، کون دوست ہے، وہ دوست کیسے ہیں، کس ماحول میں وہ لوگ رہتے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے۔ کیونکہ میرا بچہ، میں گھر میں کتنی اچھی تربیت کروں، بہترین سے بہترین تربیت کر دوں، لیکن اگر اس کا دوست ہی غلط ہے جس کے ساتھ اچھا وقت وہ گزارتا ہے، تو کبھی بھی وہ پرفیکٹ نہیں بن سکتا، وہ سیکھ کر کے آئے گا اور غلط کرے گا۔ تو یہ غلط دوستی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہوں مختصراً کہ گرما کی چھٹیوں میں تھوڑی فضول خرچی بھی زیادہ ہو جاتی ہے ہم سے۔ ویسے بھی مسلم قوم فضول خرچ بہت زیادہ ہے، ہم لوگ فضول خرچی بہت کرتے ہیں اور چھٹیوں میں کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں، ہے نا۔ اور چھٹیوں میں فضول خرچی کہاں ہوتی ہے؟ فضول خرچی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ باہر کھانا بہت زیادہ کھانا ہو جاتا ہے، باہر کا، اللہ ماشاءاللہ چند گھروں کو چھوڑ کر کے، ورنہ وہی ہوگا 9 بجے نیند بوجھل سی آواز میں ادھی سنتے ہیں باہر سے ناشتہ لے، کچھ ٹفن وغیرہ لے آئیے باہر سے، اور ہفتے میں 3-4 دن ایسا ہو رہا۔ کبھی کبھار ہو جائے تو چلتا، کوئی بات نہیں، حرام کی بات نہیں، چلتا، لیکن بہت زیادہ جب ہو جائے تو جیب کے لیے اور پیٹ کے لیے دونوں نقصان دہ۔ ہاں سمجھ لیجئے، باہر کا کھانا زیادہ ہو جائے تو دونوں کے لیے نقصان دہ، اس چیز کو سمجھیے۔ اور ایک بات، اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات ایک موقع پر کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، پیسوں کو بچائیے۔ پیسوں کو کمانے سے زیادہ اہم ہے ان کو بچانا۔ اور آج کے دور میں حالات کو دیکھ کر کے، دنیا کے تمام حالات کو دیکھ کر کے، میں مختصر کہہ رہا ہوں، زیادہ سمجھیے، پیسوں کو بچائیے، سیونگ کیجئے، سب ختم مت کیجئے۔ بے شک اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا پلانے والا ہے، لیکن اسباب کو بھی اختیار کیجئے۔ فضول خرچی مت کیجئے، جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے وہاں کیجئے، لیکن ضرورت سے زیادہ مت کیجئے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے بھی روکا ہے، اور حالات چینک چینک کر کہہ رہے ہیں کہ کیا رخ ہو سکتا ہے پتہ نہیں آنے والے حالات میں، اسی لیے بچانا سیکھیں، ہے نا، بچانا سیکھیں۔ بہرحال چھٹیوں میں ہماری یہ حالت ہوتی ہے۔ میں نے مختصر ایک خاکہ رکھا کہ دیکھیے چھٹیوں میں ماں باپ کے حالات کیا ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے حالات کس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک مختصر سا تجزیہ، مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم بات کریں کہ دیکھو چھٹیوں کو کیسے استعمال کرنا۔ استعمال کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بھئی جو ملک ترقی یافتہ ہے وہ چھٹیوں کیسے استعمال کرنا۔ تھوڑا سا تجزیہ، میں نے سینئر لوگوں کی بات سنی اس میں، جو ماشاءاللہ اس پر عبور رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں نا، وہ اپنے بچوں کے لیے چھٹیوں کو انویسٹمنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی سمجھو لگا رہے ہیں، بعد میں یہی اچھا فائدہ دیں گا، آرام کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے رہے۔ 2 مہینے کی چھٹیاں ملی ہیں، آرام 2 مہینے نہیں، وہ سوچتے ہی نہیں آرام کے بارے میں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ابھی تک تو کتابیں پڑھتا رہا اسکول کے اندر، اب کچھ الگ چیزیں سکھائیں گے، ہے ٹاکنگ اسکلز پر ان کو ہم مہارت دلائیں گے، یا کوئی اور چیز سکھائیں گے، یا کوئی اور چیز سکھائیں گے، بلکہ ایک چیز ملتی ہے DIY،
اس پر وہ لوگ کام کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اسکول کے اندر بھی یہ چیزیں کرائی جاتی ہیں اور چھٹیوں میں بہت زیادہ اس پر ورک کیا جاتا ہے. DIY اس کا فل فارم میں نے دیکھا تو مطلب ڈو یو یور سیلف، مطلب اپنے آپ کام کر لو. مطلب یہ اس کا ہوتا ہے کہ جیسے فیوچر میں اکثر ابھی بھی ہونے لگا ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں فلپکارٹ پر، امیزون پر ایسی چیزیں مل رہی ہیں اور فیوچر میں بہت زیادہ ہوں گی کہ گھریلو جتنی اشیاء ہیں آپ باہر سے ٹکڑے ٹکڑے لے کر آؤ گے اور گھر پر سب خود ہی جوائنٹ کر لینا. سب چیزیں ٹکڑے ٹکڑے بنیں گی، کوئی بھی جوائنٹ چیزیں نہیں رہیں گی، سب ٹکڑے 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 گھر پر لے کر آؤ سب جوائنٹ. بچے اس پر ورک کر رہے ہیں، کل کے بارے میں ان کو محنت کرائی جا رہی ہے. اور ہمارے پاس کیا بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ چھٹیاں ملتے ہی ختم، چھٹی کل پرسوں ہونے والی اس سے پہلے بائک تیار رہتا ہے نا، اس سے پہلے سب کپڑا وپڑا باندھ کر کے رکھا رہتا. بس ایک ہی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، کوئی ایک چیز استعمال کرتے ہیں. باقی چھٹیوں کو کیسے استعمال کرنا کوئی لاہ عمل ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ چھٹیوں کو کیسے استعمال کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم چھٹیوں کا اچھا استعمال کریں اور بچوں کے حساب سے ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھیں. چھٹیوں میں زیادہ رہنے کا موقع ملتا ہے بچوں کے ساتھ، اسی لیے ان کو ابزرو کریں، غور کریں. کچھ چیز میں بتاؤں آپ کو کہ 10 یا 10 سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ریکارڈنگ ایج میں ہوتے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ سب فیڈ ہو رہا ہے ان کے اندر. جیسے امی ابھی تک دوپٹہ سر پہ نہیں لی ہوئی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے ابھی گھر میں بغیر دوپٹے کے ادھر ادھر چل رہی ہے. اذان ہونے لگی، سر پر انہوں نے دوپٹہ ڈال لیا. بچی کو فیڈ ہو گیا، دماغ کے اندر داخل ہوگا کہ جب اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ رکھ لینا چاہیے، باقی حالات میں نہیں رکھنا چاہیے. ٹی وی کا ویلو ایک دم اچھا ماشاءاللہ ہائی ہے، جیسے اذان ہونے لگی کم کر دو. اب بچہ سمجھ گیا کہ اذان ہونے لگی تو کم کر دینا چاہیے، باقی حالات میں چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ ابو آئے اور اس کو کم کر دی اذان جب ہونے لگی. یہ سب کو دیکھ رہے ہیں ہے نا. یہاں تک کہ بتاؤں میں امی ابو کی لڑائیاں بھی وہ سیو کر رہے ہیں، پورا جمع کر رہے ہیں. بہت سارے رشتہ داروں کے بارے میں ان کو معلومات امی ابو سے ہو رہی ہے. جب امی ابو میں ماشاءاللہ لڑائی ہوتی ہے نا، ٹام اینڈ جیری جیسی لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو ادھر سے ابو جب بولنا شروع کرتے تمہاری امی تو تمہارے بھائی تو تمہارے ابو، تب وہ بچے کو پورا پتا چلتا اچھا نانی ایسی ہے، اچھا نانا ایسے، ماموں ایسے، اچھا خالہ ایسے، اس کو پورا پتا چلتا. امی ماشاءاللہ ادھر سے پلٹ کر وار کرتی تمہاری بہن، تمہارے بھائی، تمہارے امی، تمہارے ابو، تب بچے کو پتا چلتا دادا ایسے، دادی ایسے، پھپھو ایسے ہے نا، چاچا ایسے، اس کو پورا پتا چلتا، وہ سیو کرتا پورا دماغ کے. بچوں کے سامنے کیسے بولنا ہے وہ بہت سوچ، اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ جو ہوتی ہے نا بچے پورا اپنے اندر جذب کرتے پورا وہ لوگ. اور وہ اس ایج میں بچے خاص طور سے موازنہ کرتے، موازنہ ایک دوسرے کا موازنہ. آپ غور کرو گھر کے اندر، آپ گھر میں آئے داخل کیے، میں بتا رہا ہوں گھر میں آئے آپ ایک بچے کو کچھ دیے، ایسا دیے، ایسا دیے. اب وہ کیا کرنا معلوم کیا دیے آپ دیکھتا، اچھا ٹھیک یہ دیے، دوسروں کو دیکھتا ہوں اس کو کتنا دیے. آپ دیکھو غور کرو، آپ وہ اپنے دیکھنے سے پہلے وہ دیکھتا اس کو کتنا دیے. اگر اس کو دے دیا اس کو 2 دیے تو ریلیکس، کوئی بات نہیں، 2 ملا. لیکن اگر اس کو 3 مل گیا، ارے اس کو 3 دیے ہیں، ہاں وہ دیکھتا، آبزرو کرتا ہے نا. یہاں تک کہ آپ کسی کو شوز دلا دیے، ایک بچے کو نہیں دلائے، اس کا شوز پھٹا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چلائے گا، بولے گا مجھے بھی نیا ہونا، اس کو دلایا آپ نیا، اس کی ایج ہے وہ اس ہے نا. یہاں تک کہ آپ کبھی غور کرو بچوں کو، آپ ایک بچے کو کبھی ایسا مار دیے یا کچھ غصہ کر دیا، اب انہوں رو رہا ہے نا، انہوں رو رہا، دوسرے بچوں کو آپ کچھ نہیں بولے، اسی موقع پر آپ دوسرے بچے کو مار دیے، اس کو سکون مل جاتا، فوراً چپ ہو جاتا، اس کے دل میں ٹھنڈا کا میں مار نہیں کر. اتنا زیادہ موازنہ بچے کا. اس ایج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ہے نا، اس ایج کو سمجھیے. اور ایسے ایج میں بچے تعریف سننا بڑا پسند کرتے ہیں. آپ تعریف کیجیے، کوئی اچھا کام کرے ماشاءاللہ ویری گڈ بچے بہترین، آپ نماز پڑھ کر آئے ماشاءاللہ بچہ ہمارا بڑا پیارا، قرآن پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ بچہ ہمارا پیارا، سچ بولے آپ ماشاءاللہ، امی کے ہاتھ بٹا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا پیارا بچہ. تعریف کیجئے، ہاں بڑی اچھی چیز ہے یہ. اچھا بچے جب 10 سے اوپر ہو جاتے، جتنا اب اس سے اوپر جو ایج جاتی بچوں کی نا، اس میں خاص طور سے بچے جو ہے نا گھر سے زیادہ باہر اچھا لگتا ہے ان کو، دوستوں میں. ممی ابو کے سامنے اتنا خوش نہیں ہے، ہنس نہیں رہا، وہی دوستوں میں آپ دیکھیں گے بڑا خوش ہے.
چہل رہا، کود رہا، چلا رہا، بہترین، گھر میں آنا سائلنٹ ہو جاتا. اس کی ایج کا تقاضا، اس کو زیادہ باہر اچھا لگنے لگتا، اور وہ ہر چیز میں تھوڑا سا اپنی پسند ایڈ کرتا. وہ چاہتا کہ مطلب ایسا نہیں کہ کپڑے آپ دلاؤ آپ کی پسند، نہیں یہ والا نہیں اچھا ہے میں وہ والا لوں گا، جوتے یہ والا نہیں وہ والا لوں گا. چھوٹا تھا آپ جو دلا دیے لے لیتا تھا، لیکن اب وہ اپنی پسند چاہتا ہے. اب ایسے حالات میں کرنا کیا ہے؟ ایسے حالات میں آپ کو خاص طور سے کون دوست اس کے ہیں اس پر نظر رکھنی ہے. اسی طریقے سے آزادی مکمل تو نہیں، مگر اس کو اتنی آزادی ضرور دینی ہے کہ وہ کم سے کم محسوس کر سکے کہ بھئی مجھے بڑی عزت دی جا رہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو دلا دے رہی. بہت زیادہ نہیں لیکن ایک حد تک آزادی ہونی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، بچپن سے لے کر کے بڑے ہونے تک 20 سال تک اس کو پکڑ کر رکھے، اس کو کچھ سوچنے نہیں دے رہے، اس کو آزاد اس کے دماغ کو ہونے نہیں دے رہے، اس کو خود سے کچھ کرنے نہیں دے رہے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ بچہ ایسا ہو جاتا، معلوم بڑا تو دکھتا لیکن اس کا دماغ سوچنے میں چھوٹے بچوں جیسا رہتا ہے نا. چھوٹے بچوں، میں ایک سماج کی بات بتاؤں، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن جو میں نے دیکھا سماج میں وہ میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو. وہ بچے کی جن کے والد وغیرہ بچپن میں چلے گئے، آپ دیکھیے بڑے ہو کر زیادہ کامیاب ہوتے. تھوڑا سا ان کو سپورٹ ملنا، ماں اچھی تربیت کر دیے ہے نا، اور بڑے ہوئے تو بچے اچھی پوزیشن پہ رہتے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے وہ گر پڑ کر کے سیکھتے ہے نا، وہ خود سے سوچتے، ایک جگہ ناکام ہوتے تو دوسری جگہ کامیاب ہوتے. اور جن بچوں کو پکڑ کر رکھے رہتے نا، وہ بچے زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے. بعض ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہوا لیکن بچہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو سوچنے کا، خود کے دماغ کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں دیے. ہمیشہ اس کو یہ بولتے رہے یہ کھاؤ، یہ پہن لو، اس جگہ جاؤ، اس جگہ مت جاؤ، اب سو جاؤ، اب اٹھ جاؤ. وہ روبو نہیں، انسان، اور ہمیشہ آپ اس کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. ایک وقت کے بعد آپ چلے جائیں گے. اس دنیا کو اسے فیس کرنا ہے، اسے سارے ڈیسیژن لینے ہیں، اسے وقت کے ساتھ چلنا ہے، اسے کمانا ہے، کھانا ہے، دنیا کی زندگی گزارنی ہے. تو اس کے پیروں پر آپ کو کھڑے ہونے دینا چاہیے نا. اس کا پیر کم مضبوط ہونے دیں گے آپ؟ اس پر بھی تربیت ہونی چاہیے. بہرحال اب مختصر سا ٹائم بچا ہوا ہے، میں مختصر لفظوں میں چند باتیں کہوں گا کہ دیکھو کیسے چھٹیاں گزاریں. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے رکھی نا کہ دیکھیں یہ حالات ہمارے، یہ تمام حالات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی. بچوں کو ہم یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. کیسے گزاریں چھٹیاں، کیسے استعمال کریں چھٹیوں کو؟ تو پہلی بات، نمبر 1، سمر کیمپ میں ڈالیں بچوں. دینی سمر کیمپ ہو جہاں ان کے عقیدے کی اصلاح کی جاتی ہو، عقیدہ، سیرت، دعائیں، ماں باپ کی اہمیت ہے نا، اور ٹاکنگ اسکلس اور دیگر چیزیں سکھائی جا رہی ہوں، ایسے سمر کیمپ میں بچوں کو ڈالیں ہے نا. اور اس کے علاوہ کہیں اور دوسری چیزیں جو سکھائی جا رہی ہیں، کہیں کمپیوٹر کے بارے میں کوئی کورس ہے سمر کیمپ میں، کہیں ہے ٹائپنگ، فاسٹ ٹائپنگ کے بارے میں کچھ سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی سکھائیے ہے نا. کیونکہ دیکھیے آج کے دور میں اسکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. بسا اوقات آپ کی ڈگریاں کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے. اگر آپ کو بولنا نہیں آتا نا اچھے سے، سمجھانا نہیں آتا آپ کو، آپ کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں. یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ ساری چیزیں بچے کے اندر ہونا ضروری. اسی طریقے سے نمبر 2، رشتوں کی اہمیت سکھائیں. ہاں یہ خاص طور سے میں بول رہا ہوں، اس میں گرما کی چھٹیوں میں بچوں کو رشتوں کی اہمیت سکھائیں، رشتے داروں سے ملائیں. ہاں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک لسٹ بنائیں ہے نا، ایک لسٹ، اور اس لسٹ کے اندر صرف ننیحال والے نہ ہوں یا صرف ددیحال والے نہ ہوں. سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہے نا، کہ صرف امی کے سائڈ والے نہ ہوں یا صرف ابو کے سائڈ والے نہ ہوں، بلکہ سارے رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنائیں. بلکہ جن رشتہ داروں کے بارے میں بچے نہیں جانتے ہیں، دور کے رشتہ دار، سب کی لسٹ بنائیں. اگر ممکن ہو سب سے ملائیں بچوں کو. اگر ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، سب سے ملا نہیں سکتے، بہت سارے کام ہیں،
تو آپ سب کی لسٹ بنا کر کے جن سے ملا سکتے ہیں ملائیں، جن سے نہیں ملا سکتے آپ ایک ایک کا تعارف کرائیں، بیٹا فلاں جگہ پر فلاں شہر میں ایسے ہمارے ایک اور رشتے دار رہتے ہیں، ان کا نام یہ ہے، ہماری رشتے داری ان کی ایسے ہے، تمہارے دادا کے یہ لگتے ہیں یا تمہاری امی کے یہ لگتے ہیں، ان کو بتائیں، رشتوں کی اہمیت سمجھائیں، اور اللہ کے واسطے صرف اچھی چیز بتائیں، تلخیاں نہیں، کڑواہٹیں مت بچائیں، ہاں غلطیاں مت بتائیں کہ ان کے گھر پہ ایک مرتبہ گئے تھے ناشتہ نہیں پوچھے تھے، ان کے گھر پہ گئے تھے تو سونے کے لیے اچھا کمرہ نہیں دیے تھے، ان کے گھر پہ گئے تھے تو ایسا ہو گیا تھا، یہ سب مت بتائیں اللہ کے واسطے، بلکہ اچھی چیزیں بچوں کے دماغوں میں ڈالیں، کیونکہ نئی جنریشن ویسے بھی رشتوں کی اہمیت بھولتی جا رہی ہے، ویسے ہی رشتوں کی پہچان نئی جنریشن کو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر تو ایسے واقعات میں دیکھ رہا ہوں، ایسے واقعات کہ ماں باپ کو، بلکہ ایک ویڈیو دیکھا ہم نے، باپ کو بچے جو ہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سوچئے کسی ملک کا واقعہ یا کسی دوسرے ملک کا، بیچارہ مرنے جا رہا تھا، سمندر میں کودنے جا رہا تھا بیچارہ باپ، ہے نا، لوگوں نے نکالا اس کو، بچ گیا۔ اس نے ایک ہی سوال کیا، آپ لوگوں نے مجھے بچا تو لیا کہ میں رہوں گا کہاں، میں رہوں گا کہاں؟ سوچیے آپ، اتنی رشتوں کی صلہ رحمی کو بچے بھولتے جا رہے ہیں، ہے نا، اوپر سے ہم لوگ کڑواہٹیں ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالتے رہتے ہیں بچپن سے، ہاں برائیاں ان کے سامنے، کوئی کفر کی کر رہا تو کوئی فلاں کی کر رہا تو کوئی فلاں کی کر رہا، سب ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، بچے فیڈ کر رہے ہیں، اچھا نو ایسے نو ایسے نو ایسے، غلط چیز ہے۔ رشتے داری کو اہمیت دیں، اچھائیاں بتائیں، صلہ رحمی کرنا سکھائیں بچوں کو۔ اور تیسری بات جو اس ہالیڈیز کے موقع پر چھٹیوں میں کریں، مسجدوں سے جوڑیں بچوں کو، ہاں ایک عام سے لفظوں میں بات میں کر رہا ہوں، مسجدوں سے جوڑیں، بچوں کو لے کر کے آئیں، لیکن ہاں ایک بات کا خیال کریں، بچوں کو جب لے کر کے آئیں، ظاہر سی بات آپ بچوں کو لے کر آئے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا بچپنا ہے، صف میں ادھر ادھر بھاگتے رہے، ایسے بچوں کو سائڈ میں لے کر ٹھہرے، بازو میں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بیچ میں ٹھہرتے ہیں، امام صاحب کے پاس ٹھہرتے ہیں تو بچے ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں، بعد میں دوسرے لوگ بھائی وہ بھی نماز پڑھنے آئے ہیں، ان کا خشوع جاتا رہتا ہے، تو وہ شکایت کریں گے کہ بھائی ایک تو صف خراب ہو رہی ہے، دوسرا ہمارا خشوع بھاگ رہا ہے، ہمارے پیچھے سے بچے بھاگ رہے ہیں، ہمارے آگے سے بچے بھاگ رہے ہیں، تو آپ ان کو جب سائڈوں میں لے کر ٹھہریں گے، ایک سائڈ میں بچہ کیا کر رہا ہے کوئی بات نہیں، ہے نا، تو اس طریقے سے اس کا خیال کریں۔ لیکن اسپیشلی جو بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ان کو لے کر کے فجر کی نماز میں لے کر آئیں، فجر میں خود اٹھ کر آئیں، بچوں کو لے کر کے آئیں، بلکہ آج کے دور میں تو میں کہوں گا کہ ایسے بھی ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، کوئی پرائز رکھنا چاہیے بچوں کے تعلق سے، ہاں پرائز کوئی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے واسطے پرائز رکھا کہ نہیں رکھا؟ اچھے کام کرو گے تو انعام ملے گا جنت، ہے نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے؟ نیکی کا کام کرو گے جنت ملے گی، نیکی کا کام کرو گے سکون ملے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا نا۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بھی بچوں کو ابھارنے کے لیے ایسے ہی کچھ رکھنا چاہیے انعامات، کہ بھائی اگر کوئی 30 دنوں تک 35 دنوں تک اتنا دن تک فجر کی نماز پابندی سے پڑھے گا یا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا تو اس کو یہ گفٹ دیا جائے گا، اس کو ایک چھوٹی سائیکل دی جائے گی یا فلاں چیز دیا جائے گا یا فلاں چیز دیا جائے گا۔ ایسے انعامات بھی رکھنا چاہیے، مسجدوں سے جوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان چھٹیوں میں صحت کا، ہیلتھ کا بھی کام کرنا چاہیے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہ میں کون سی باتیں عجیب سی کر رہا ہوں، میرے بھائیوں سمجھو، اپنے بچوں کو ہر طرح سے مضبوط بناؤ، ہر طرح سے، صرف اندرونی طور سے نہیں، باہری طور پر بھی، پڑھائی لکھائی کے ساتھ بھی، دیگر چیزوں کے ساتھ بھی۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو ایک وقت آنے کے بعد گھڑ سواری سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تیر اندازی سیکھ کر کے بھول جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، کتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ سے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ایک چیز تمہارے پاس آ گئی اس کو سیکھے رکھو، اس کو بھولو نہیں۔ آج کے دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم کراٹے وغیرہ بچوں کو، ہے نا، حالات کے اعتبار سے سکھائیں، مضبوط بنائیں، سوئمنگ ماشاءاللہ ہر اعتبار سے فٹ رہتا ہے بچہ، وہ سب کرانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤں یہاں پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف،
طاقتور مومن زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ دو مومن ہیں، یہ بھی مومن یہ بھی مومن، عمل میں دونوں اچھے ہیں، لیکن ایک مومن طاقتور ہے ایک مومن کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا مومن پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو طاقتور ہو۔ کمزور کے بالمقابل طاقتور مومن کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بھی طاقتور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی طاقتور بنائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک بات اور بھی، آخری بات، خاص طور سے یہ خواتین کے لیے بات جو آج میں کہنا چاہتا ہوں، اور خواتین بڑے غور سے سنیں۔ خاص طور سے جو بچیاں ہماری، جو بیٹیاں 10th کا ایگزام دے دی ہے نا، میں ماؤں سے گزارش کروں گا کہ انہیں امور خانہ داری سکھائیں۔ ان چھٹیوں میں امور خانہ داری، گھر کیسے چلانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، یہ تمام چیزیں سکھائیں۔ گھر کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے یہ سکھائیں ان کو، ہاں یہ سکھائیں ان کو۔ الحمدللہ ہمیں اپنی بچیوں سے بڑی محبت، اور مجھے امید ہے، میں جانتا ہوں یہاں جتنے لوگ ہوں گے نا، بلکہ دنیا کے اندر اکثر، اللہ ماشاءاللہ کو چھوڑ کر نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر، میں بھی باپ ہوں 3 بیٹیوں کا، الحمدللہ بیٹے بھی ہیں، آپ میں سے بچے اور بچیوں کے باپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، بیٹیاں زیادہ قریب ہوتی ہیں باپ کے، واقعی اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں بڑی پیاری ہوتی بچی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہ اگر تم بچیوں کی اچھی تربیت کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو سب کچھ لکھاؤ پڑھاؤ سکھاؤ، اچھی جگہ بہترین جگہ شادی کر دو، ایسا شخص ایسے میرے ساتھ ہوگا، 2 انگلیوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ مجھے کوئی بیٹے کے تعلق سے حدیث نہیں ملی، میں بیٹے کے تعلق سے حدیث نہیں جانتا۔ بچیوں کو ہم زیادہ، اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے کہ بچوں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے، اور میری بچی میرے گھر میں ہے، اس سے سب کچھ فری میں ملتا ہے، اس سے میرا لاڈ پیار دیکھ بھال، اس کی فرمائشیں سب فری میں ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ اس کو فری میں مل رہا ہے۔ سمجھیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں اپنی بچی کو کسی اور کے حوالے کروں، یہ رب کا قانون ہے، یہ دستور ہے، یہی رسم دنیا ہے۔ ایک وقت آئے گا اپنی بچی کو میں کسی دوسرے کے گھر بھیجوں گا، وہاں اس کو فری میں نہیں ملے گا۔ جو چیز میں یہاں پر اس کو ہر چیز، چاہے وہ کام کرے نہ کرے، اس کو ہر چیز فری میں مل رہی ہے، محبت اس کو فری میں مل رہی ہے، وہاں اس کو فری میں نہیں ملے گا، وہاں اس کو کمانا پڑے گا، وہاں اس کو جیتنا پڑے گا، ہاں وہاں اس کو حاصل کرنا پڑے گا، اپنے اخلاق سے، اپنے ہنر سے، اپنے حسن سلوک سے، کام کی خدمت سے، بہترین بولی سے، اچھے پکوانوں سے میری بچی کو سب کو جیتنا پڑے گا۔ یہاں جو چیز اس کو فری میں مل رہی ہے وہاں اس کو فری میں نہیں ملے گی، سب کچھ اس کو جیتنا پڑے گا، اور اس جیتنے کے لیے ہمیں اپنی بچی کو تیار کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے، ہاں تیار کرنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہوں نکاح وغیرہ کے موقع پر، آج پھر کہہ رہا ہوں، ایک عورت کے اندر اگر عورت پن نہ ہو، ایک عورت کے اندر اگر عورت پن نہ ہو تو عورت ادھوری ہے، چاہے وہ کلکٹر کیوں نہ بن جائے۔ عورت کے اندر عورت کی صفات اور عورت کی چیز جو خاص طور سے اوپر والے نے دی ہے وہ چیز ہونی ضروری ہے، عورت پن کا ہونا ضروری ہے ایک عورت کے لیے، چاہے وہ کسی مقام پر پہنچے۔ ہاں اگر ہم یہ چیزیں، اگر آج کی خواتین اس چیز کو نہیں سمجھی، نہیں میری بچی بہت بھولی ہے، بڑی پیاری ہے نا، ہاتھاں اس کے ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے، جلنے لگتے اس کے ہاتھاں ویسے ہو جائیں گے، آپ لاکھ یہاں لاڈ پیار پھولوں میں یہ تمام چیزیں کر کے رکھو، لیکن کیا زندگی بھر آپ بٹھا کے رکھو گے؟
آپ اس کو کہیں نہ کہیں بھیجو گے. اور یہ دنیا ایسی ہے نا، ایک بات تلخ حقیقت جان لو، یہ دنیا ایسی ہے کہ بے شک جب شادی کے لیے کوئی لڑکا یا کوئی خاتون اپنے بچے کے لیے بہو دیکھتی ہے نا، اپنے بچے کے لیے بیوی دیکھتی ہے نا، تو اس کی شکل صورت یہ وہ سب، بچہ ہو یا ساسو ماں، سب دیکھتے ماشاءاللہ بچی کو بڑی عزت دیتے. ارے ہماری اپنی بچی ہے، اب بھول جاؤ، اب یہ ہماری بیٹی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں 6 مہینہ سال بھر چلتی ہیں، 6 مہینہ سال بھر چلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو وہی عورت چاہیے جو ان کو صحیح سے لا کر کے ہر چیز دے دے، گھر میں ہنسی خوشی رہے، کام یوں آسانی سے کر دے، ہر چیز سلیقے سے ہو، قرینے سے ہو، صفائی سے ہو، گھر اچھا دکھے، مہمان آئے تو کھا کر کے خوش ہو جائیں. ایسی ہی عورت گھر میں چاہیے سب. ہاں تو اسی لیے ان چھٹیوں کے اندر ماں خاص طور سے ہماری خواتین بچیوں پر یہ کام کریں، ہے نا، یہ کام کریں. اگر نہیں کریں گی نا تو بعد میں وہ تو سیکھیں گی، بے شک سیکھنا تو پڑے گا ہر چیز کو، لیکن جب وقت سکھائے گا نا تو وقت بڑے ہی تلخ تجربوں کے ساتھ سکھاتا ہے. وقت آسانی سے نہیں سکھاتا، وقت ذلیل کر کے سکھاتا ہے. وقت جب سکھاتا ہے نا تو تانے دے دے کر سکھاتا ہے. وقت جب سکھاتا ہے نا تو ذلیل کر کے سکھاتا ہے. وقت جب سکھاتا ہے نا تو آنکھوں میں آنسو لا لا کر سکھاتا ہے. وقت جب سکھاتا ہے نا تو ماں باپ نے کیا سکھایا، تجھے کیا سکھا کر بھیجا، تمہاری ممی نے کچھ نہیں تم کو بتایا، یہ سارے الفاظ کہہ کہہ کر وقت سکھاتا ہے. اور یہ لمحہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، عجیب حالات ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ان چھٹیوں کے لمحات کو جو ہمارے بچوں کو مل رہی ہیں الحمدللہ ان کو بہتر طریقے سے گزاریں. چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان چھٹیوں کو رحمت بنائیں گے، انشاءاللہ، ہے نا، انشاءاللہ رحمت بنائیں گے. ایسا نہیں ہونے پائے گا کہ ہر سال کی طرح خالی بس ایک ہی سر، ایک ہی لے، بس خالی گھومنا، بس خالی یہ پارک وہ پارک، یہ رشتہ دار وہ رشتہ دار. میں نے کہا نا ہر ایک چیز، رشتہ داروں کی بھی اہمیت ہے لیکن اور اسی طریقے سے گھومنے ٹہلنے کی بھی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کی بھی اہمیت ہے. وہ تمام چیزوں کو لے کر کے ہم چھٹیوں کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ استعمال کریں گے. اللہ تعالی ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہتر طریقے سے چھٹیوں کو استعمال کرنے والا بنائے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جان لو، بہت عظیم نعمت ہے اولاد. ہمارے بعد انہی کے ذریعے سے ہمیں یاد کیا جانے والا ہے. ہمارے بعد، ہمارے چلے جانے کے بعد انہی کے ذریعے سے ہمیں یاد کیا جانے والا ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں صاحب کا لڑکا تو ایسا، فلاں صاحب کی اولاد تو ایسی، فلاں صاحب تو ایسے تھے، ان کی اولاد ایسی. یہ نہ ہونے پائے. اسی لیے اولاد زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، اولاد زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اولاد دنیا کے اندر سمجھ لیجیے کوہ نور کا کروڑہا کوہ نور سے افضل اور بہتر ہے اولاد. اسی لیے اولاد کی بہترین تربیت کیجیے. یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم اپنی قبروں میں ہوں گے اور ہماری اولاد اگر بہتر ہوگی، ہم نے مسجد سے ان کا رشتہ جوڑ دیا، ہم نے نمازوں کی تربیت کر دی، ہم نے ان کو اچھے اخلاق والا بنا دیا. جب وہ نمازیں پڑھیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں پہنچیں گی، جب وہ دعائیں مانگیں گے ہمارے اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا. اگر ہم اپنی اولاد کو بہتر بنا کر کے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت کے استعمال کو بہتر طریقے سے استعمال کریں، وقت کو غنیمت سمجھیں. زندگی بڑی مختصر ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہر ایک لمحہ قیمتی ہے، ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہے. ہم سب ان اوقات کو بہتر طور سے استعمال کریں تاکہ آنے والے اوقات میں ہمارے لیے وہ چیزیں بہتر ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.